بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی۔ آج ہم بات کریں گے دل اور دل کی صحت کے حوالے سے ستمبر کی مہینے کی خصوصیت کی۔ پوری دنیا کے اندر ستمبر کے مہینے میں دل کی آگاہی کے بارے میں مختلف پروگرامز، ورکشاپس، میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے کہ دل کے حوالے سے ستمبر کے مہینے کو پوری دنیا میں خاص طور پر اس لیے منایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کریں اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو دل کے لیے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس طرح کے مختلف پروگرامز پوری دنیا کے اندر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی حوالے سے سوچا کہ اپنے ویورز کو دل کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اتنے زیادہ پروگرامز اور ورکشاپس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر دل کے حوالے سے آگاہی کے باوجود بھی ہر سال تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ دل کے مریض بنتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے اندر دل کے امراض کے اندر مبتلا افراد کی شرح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسی ورکشاپس اور میڈیا کے اوپر ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جن میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دل کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے، اور عوام کو بھی ایسے طور پر آگاہ ہونا چاہیے کہ ایسی خوراک کا استعمال کیا جائے جس کے اندر نمک کی مقدار بہت زیادہ کم ہو، بلکہ ہم تو سالن کے اندر ایکسٹرا نمک ڈال کے بھی کھانے کے عادی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خوراک میں رد و بدل کر کے ایسے دل کے بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ لگتے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزوں سے پرہیز کر کے، جس طرح میں نے بتایا کہ ایکسٹرا نمک کا لینا، ورزش کا نہ کرنا، تمباکو نوشی کا کرنا، یا ایسے ماحول یعنی انوائرمنٹ کے اندر رہنا جس سے آپ کو سانس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور تیز مرچ مسالے والی چیزیں اور فاسٹ فوڈ وغیرہ کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ ہمیں اپنی خوراک کے اندر رد و بدل کر کے تازہ فروٹس، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دل کی مختلف بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ امراض قلب کی پہلی بیماری ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو لگ جاتی ہے۔ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں بچوں کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کے پیدائشی نقائص کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے حاملہ خواتین کو خاص طور پر ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ قدرتی ہوں، نہ کہ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس اور ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، پین کلر وغیرہ، جو حاملہ خواتین میں بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا، حاملہ خواتین کو ایکس رے وغیرہ بار بار کروانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی حاملہ خواتین کے اندر بچوں کے لیے پیدائشی دل کے نقائص کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور دوسری قسم لڑکپن کے عمر کے اندر ہونے والا گٹھیاوی بخار ہے، یہ بھی دل کے امراض کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ خاص طور پر گنجان آبادی میں جہاں یعنی کہ صحیح آب و ہوا نہیں ہوتی، وہاں پر ایسے امراض میں مبتلا افراد زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ اس مرض کے سدباب کے لیے بہتر رہائشی سہولتوں اور خاص طور پہ ورزش کا اور صبح کی ہوا کا لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں تو دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا اور عام روگ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے بلند فشار خون، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں بلڈ پریشر کا بڑھنا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس عارضے کا اگر پہلے سے یعنی کہ احتیاطی طور پہ خیال رکھا جائے تو اس سے آپ امراض قلب کے اندر، نابینا پن کے اندر، دل کے فیل ہونے میں، گردوں کے فیل ہونے میں والے واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ اس عارضے کا سدباب کرنے کے لیے مناسب غذا کے ساتھ ساتھ نمک کا جو ایکسٹرا استعمال ہے اس سے یکسر پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خوراک میں چکنائی اور خاص طور پر یہ سفید چینی دل کے امراض کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کا بھی استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ چوتھا، اس زمانے کی جو سب سے بڑی وجہ دل کے امراض میں ہے وہ خون کی کمی کا ہے۔ خون کی جو کمی ہے یہ بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ یہ امراض پہلے صرف بوڑھے اشخاص کے اندر ہوتا تھا، جبکہ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 40 سال سے کم عمر افراد میں 30% زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے 90% افراد ناگہانی موت کا
سبب بنتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کے لیے آپ کو اپنی خوراک کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ تازہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل غذا کو لینا چاہیے۔ چکنائی والی چیزوں اور فاسٹ فوڈ وغیرہ سے خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سفید چینی اور تمباکو نوشی وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ عوامل تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گینٹھیا، گردوں کا فیل ہو جانا، گردوں کا صحیح طور پہ کام نہ کرنا، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، پریشانی، منفی انداز کی سوچ، اور ایک خاص طور پہ حسد کی بیماری، دوسروں کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی دل کے امراض کے اندر مبتلا ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ جو جتنی بھی باتیں کی ہیں، ان کا حاصل نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو نہ صرف دل کے امراض سے بچنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دوسرے امراض سے احتیاط ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی دباؤ اور ٹینشن اور پریشانی سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کا کرنا، تازہ پھلوں کا کھانا، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا، تازہ اور فریش ہوا کے اندر رہنا، اپنے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا اور آکسیجن دینا تاکہ جسم کے اندر سارے سیلز کو فریش آکسیجن ملے، بے حد ضروری ہے۔ اب میں آپ کو انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے اندر فرق کے بارے میں بتاؤں گا کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے اندر کیا فرق ہے۔ انجائنا اور دل کا دورہ ایک ہی بیماری کے دو نام نہیں ہیں۔ دل کو خون کی مطلوبہ مقدار کا نہ ملنا اور جسم کے اندر آکسیجن کی کمی کا ہو جانا، جس کی وجہ سے پٹھوں کا کھچاؤ اور دل میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کو انجائنا کہتے ہیں۔ یہ درد عموماً ہارڈ ورزش کرنے سے یا ذہنی تناؤ یا پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آرام یا سکون کی حالت میں بیٹھا جائے تو یہ درد یا انجائنا والی جو گولی ہے وہ چوسنے کی وجہ سے یہ درد فوری طور پہ کم ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک انجائنا ہی کی ایک دوسری قسم کا نام ہے۔ اس کے اندر درد انتہائی شدید حالت میں ہوتا ہے اور لیفٹ بازو کے اندر جاتا ہے، اور یہ جو دو انگلیاں ہیں یہاں پر یہ دل کا درد جو ہے واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ درد رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں، بار بار متلی کی اور الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، نبض تیز اور شدید ہو جاتی ہے، اور انجائنا کی طرح ہارٹ اٹیک کا درد چند منٹ کے اندر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ مسلسل کافی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ اگر اس قسم کی علامات سامنے آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک کا درد ہے۔ اب اسے ایز اے پریونشن بچنے کے لیے ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں بات کروں گا۔ ہومیوپیتھک کے اندر بہت سی ایسی ادویات ہیں جو کہ آپ کو انجائنا اور دل کے درد سے بچا سکتی ہیں۔ ان کے اندر جو سب سے پہلی دوائی ہے کہ فوری علامات سامنے آنے کی صورت میں ایکونائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آرمیٹ ہے، کریٹاکس ہے، کیکٹس ہے، گلونائن ہے، ڈیجیٹیلس ہے، اس طرح اور بے شمار ادویات ایسی ہیں جو دل کے درد اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ کرتی ہیں۔ ان تمام ادویات کی اپنی مخصوص علامات ہیں۔ کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ان ادویات میں سے کوئی دوا اپنی علامات کے مطابق تجویز کر سکتے ہیں۔ میرا جو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ صرف لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس پیدا کرنا اور ستمبر کے مہینے کے حوالے سے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا کہ آپ کس قسم کی غذائیں استعمال کر کے ایز اے پریونشنز اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔